اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 67، 57 سے 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ امید دلائی گئی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، انابت کرو، لو لگاؤ، اس کی طرف اپنے آپ کو جھکاؤ، سر تسلیم خم کرو، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے کہ جس کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اتباع کرو اس بہترین بات کی کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جو اچانک آئے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد پچھتاوے کے کچھ جملے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ جب وہ عذاب آ جائے گا یا میدان قیامت ہو تو اس موقع پر، یا دنیا ہی کے اندر جب عذاب نازل ہو جائے تو اس موقع پر تو انسان حسرت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوگا۔ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ افسوس میرے حال پر، حسرت ہے مجھے اس کمی پر جو میں نے کی اللہ کے معاملے میں، اور یقیناً میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، میں تو تمسخر کیا کرتا تھا۔ یہ ایک جملہ، یہ پچھتاوے کا جملہ ہے۔ اور دوسرا جملہ اسی کنٹینیوشن کے اندر اس صفحے پر ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ یا تم یہ کہنے لگو کہ اگر اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی تو یقیناً میں متقین میں شامل ہو جاتا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ تو عذر ہے، ایک ایسا عذر کہ جو قابل سماعت نہیں ہے، یعنی اب کیا پروردگار ان کی زبردستی ہدایت کرتا؟ مگر کہنے والے اس موقع پر پچھتا کر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ایسا ہی ہو جاتا کہ ہمیں زبردستی اللہ نے ہدایت دے دی ہوتی۔ او تقول، یا یہ کہو کہ ہینا ترل عذاب، جب تم نے عذاب کو دیکھا، لو ان لی کرتن، کہ اگر مجھے پلٹا دیا جائے، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا۔ اب ان تمام تر پچھتاووں کے انداز کے جواب میں پروردگار کا جواب کیا ہوگا؟
بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس آیتیں آئی تھیں، یہ میری نشانیاں، میری آیتیں تم تک پہنچی تھیں، وکذبت، تو تم نے اس کو جھٹلایا، کذبت بہا، واستکبرت، اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں سے تھے۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے جس طریقے سے ان کے سامنے جواب دیا ہے یا دیا جائے گا وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ میری آیتیں بے شک تم تک پہنچی تھیں، تم نے اس کو جھٹلایا، لہٰذا تم رسپانسبل ہو۔ تمہارا جھٹلانا، اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر تمہارا تکبر تھا، تم نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اور ایز اے رزلٹ تم لوگ کافروں میں سے ہو گئے، تم لوگ کافروں میں سے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، آپ دیکھیں گے اے حبیب کہ جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، مثلا اللہ کے ساتھ شرک منسوب کیا، اللہ کی قدرت کو محدود جانا، اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں تجویز کی، ان کے آپ چہروں کو دیکھیں گے، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ تکبر کو ایک بہت بڑے فیکٹر کے طور پر 2 مرتبہ پیش کیا گیا ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے اور تکذیب تک اور جھوٹ منسوب کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے کامیابی کے ساتھ، یعنی ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا، ان کو ایز اے رزلٹ نجات دے دی جائے گی۔ اور ان سب کے پیچھے کیا چیز تھی؟ ان کا تقوی تھا، جو انہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ لا یمسہم السوء، نہ ہی انہیں کوئی برائی چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی صدمہ اور ملال ہوگا۔ یعنی میدان حشر کی سختیوں میں سے کوئی سختی انہیں ڈسٹرب نہیں کرے گی، نہ جہنم کا عذاب ان کے قریب آئے گا، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، انہیں کوئی صدمہ اور ملال نہیں ہوگا۔ اب یہ جہنم کی اور جنت کی اور قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ گویا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیوں تم اپنے آپ کو اس منزل تک لے جاتے ہو، ابھی سمجھ لو یہ باتیں ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یعنی پروردگار عالم ہی نے سب کی خلقت کی ہے اور سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اب وہ کس ذریعے سے خلقت کرتا ہے، کس طریقے کو اپناتا ہے، یہ پروردگار عالم کا رائٹ ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے کسی کو پیدا کرے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر صاحب اختیار بھی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کا صاحب اختیار بھی وہی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ مقالید یعنی چابیاں، کنجیاں، کیس، یہ سب کے سب پروردگار کے پاس ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ روزی اور رحمت کے دروازے اسی کے ارادے سے کھلتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے والا وہ ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم بہت ایکسپلیسٹلی اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرنی ان اعبد ایھا الجاہلون، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ ان کی میں عبادت کروں، اے جاہلوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سخت ہے تہذیب قرآن کے اندر، مگر واقعاً سمجھانے کے بعد، بار بار کنونس کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو آخری حل یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور اس سے پہلے گویا اس کو ایک آخری خطاب یہ بھی کر دیا جائے کہ اے جاہلوں، یعنی کچھ تو اپنی جہالت کی طرف توجہ کرو کہ اللہ کے غیر کے بارے میں تمہارا یہ مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، تو یہ تم جاہل نہیں ہو تو کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، جبکہ مجھ پر وحی آئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی انبیاء، ان پر بھی یہ وحی آئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال نل اینڈ وائڈ کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی بلکہ عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے رہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک
ان مشرکین اور کافروں سے خطاب ہے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں یہ جہالت پر مبنی ہے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہی مجھ پر کیا نازل ہوتی ہے، مجھ پر بھی اور مجھ سے پہلے والے نبیوں پر بھی. اگر شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، یعنی بظاہر وہ عمل جو اچھے بھی ہوں گے ان کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، ان کو بھی نلیفائی کر دیا جائے گا، کل عدم ڈکلیئر کر دیا جائے گا، یعنی ان کا کوئی ویٹیج نہیں ہوگا اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے. اب یہ بالکل وہی اف سینیریو ہے، نہ نبی نے شرک کرنا ہے نہ نبی کے ساتھ یہ ہونا ہے، مگر اف سینیریو کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو نبی کے کیس میں تو یہ نہیں ہے، مگر تم اپنا کیس ذرا دیکھو کہ جب تم شرک کر رہے ہو تو تمہارا کیا بننے والا ہے. اس بات کی صراحت معصوم نے اپنی حدیث کے اندر بھی کی ہے کہ جسے مفسرین نے نقل بھی کیا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بیان ایک سے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے، جس کو ایاک آنی و اسمعی جارا کہا جاتا ہے کہ میں تم سے مخاطب ہوں اور اے پڑوسن تو بھی سن، یعنی اصل مقصد تجھے سنانے کا ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے. جس طریقے سے ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کبھی فرض محال کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا. نہ کوئی دوسرا خدا ہے اور نہ ہی کوئی فساد مچا اس انداز کا کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کا خدا ہونے کی صورت میں ہونا چاہیے تھا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ ہے، نہ پیغمبر نے شرک کرنا ہے نہ ہی اعمال کے حق کی بات ہے، مگر اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا اور سنانا ہے. تو پروردگار عالم نے یہ چاروں باتیں یہاں پر بیان کر دی. دو وہ چیزیں، ایک شرک نہ کرنے کے بارے میں اور اس کا نتیجہ کہ اگر شرک کیا تو عمل حبط ہو جائیں گے، خسارہ ہو جائے گا. اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی شان کا ویسا اندازہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، زمین سب کی سب اللہ ہی کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، یعنی یہ جو محدود اختیار دنیا میں دیا گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی اما یشرکون، بے عیب ہے وہ اور بالاتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہونا چاہیے تو انہوں نے اللہ کو محدود کیا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے انسانوں جیسا اللہ کو سمجھ لیا. ملکیت کی جہاں تک بات ہے، زمین ہو یا آسمان سب اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں. یہ جس طرح سے اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہماری مٹھی میں ہے، پورا شہر میری مٹھی میں ہے، یہ قدرت اور قبضے کے لیے اور ملکیت کے لیے کنایا ہوتا ہے. اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے. اسی طریقے سے یہ عربی زبان کا محاورہ ہے. اس کے نتیجے میں اگر کوئی خدا کے ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دے اور اگر اللہ کی انگلیاں تلاش کرنا شروع کر دیں تو حماقت اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ بعض گروہ نے ایسا کیا ہے جس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ بہرحال عربی کے جو محاورے ہیں ان کو سمجھے بغیر صرف ظاہر سے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے. آپ بھی اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا. یہ آیت نمبر 67 کے جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.